إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدسہ پر جن کا نام نامی اسماء گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساتھیوں، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کیجئے اور جان رکھیے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور سب سے بری بات دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے. ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں جانے والی ہے. ساتھیوں، جیسا کہ پچھلے جمعے سے امام جوزی رحمہ اللہ کے کتاب احکام النساء کے حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، کیونکہ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت سی باتیں نہیں معلوم ہیں اور بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہیں. ان کے لیے تازہ بھی ہو جائیں گی اور ہمیں معلومات بھی ہوتی رہے گی. خاص کر ہماری توجہ عورتوں پر ہے اور مرد بھی اس میں شامل ہیں. آج ہم امام جوزی رحمہ اللہ کے حوالے سے قضائے حاجت کے آداب کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک آداب ایسا ہے، اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے غلط کام ہوتے رہتے ہیں. اور یہ کام سنت کے مطابق ہو تو اچھا ہے، اس میں اجر بھی ہے. جیسا کہ آج بھی یہ چلا رہا ہے کہ کیا اسلام نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہمیں بہت کچھ بتایا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی بھی میدان کے اندر تنہا نہیں چھوڑا ہے. ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر یہود جو تھے انہوں نے کہا مجھ سے کہ کیا تمہارا نبی بھی عجیب ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بیان کرتا ہے. یہودیوں کی یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
متاثر نہیں ہوئے، ان کے سوالوں کا جواب دیا کہ ہاں میرا رسول، میرا نبی تو یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ ان یہودیوں نے تو ایک ایسا لفظ استعمال کیا تھا جیسا کہ ہم لوگ آپس میں بولتے ہیں ہگنا اور متنا، اس طرح سے ایک الفاظ کو استعمال کیا تھا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میرا نبی ہمیں اس بات کی بھی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اپنا پخانہ اور پیشاب بائیں ہاتھ سے دھوئیں، داہنے ہاتھ کا اس میں استعمال نہ کریں۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ہمیں قضاء حاجت کے لیے ہم کون سا ہاتھ استعمال کریں۔ بہت سے لوگ دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ اور بہت سی باتیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف رہنمائی کی ہے، جیسا کہ امام جوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز اپنا پخانہ اور پیشاب کی جگہ لے جانا، اس سے بھی روکا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انگوٹھی پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو آپ اپنی انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں رہنمائی معلوم ہوئی کہ کوئی بھی ایسی چیز، بہت سی عورتیں ایسے ہیں اور بہت سے ہمارے بھائی بھی ایسے ہیں جو لاکٹ پہنتے ہیں، اس میں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، یا اسی طرح کی بہت سی چیزیں، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اپنے ہاتھوں میں اللہ لکھوا لیتے ہیں۔ بہت سی چیز اس طرح سے جو بھی تقدیس کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان کو یہ ادب ہے کہ وہ ایسی جگہ نہ لے جایا جائے۔ اپنے لاکٹ کو اگر پہنتی ہیں تو وہاں جانے سے پہلے انہیں اتار دیا جائے۔ اور جو بھی بھائی ہمارے اور جو بہنیں ہماری اس طرح کا ان کے پاس کوئی لاکٹ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جس میں اللہ یا قرآن کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا اس طرح کی کلمہ لکھا ہوا ہے، تو وہ پخانہ اور پیشاب کی جگہ نہ لے جائیں، اس کو اتار کر رکھیں، اس کے بعد جائیں۔ اس طرح بھی رہنمائی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، بیان کیا ہے۔ اور امام جوزی رحمہ اللہ آگے بیان کرتے ہیں کہ جب بیت الخلاء کے اندر جایا جائے تو پہلے بایاں پیر اندر داخل کیا جائے۔ یہ آداب بھی ہمارے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کو نہیں معلوم ہے کہ اپنا داہنا ہاتھ اندر، داہنا پیر اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جانکاری ہونا چاہیے کہ جب ہم بیت الخلاء کے اندر جائیں تو پہلے بایاں ہاتھ آگے بڑھائیں، اور بایاں پیر بڑھانے سے پہلے ہمیں جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ بسم اللہ کہہ کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا بھی یاد کرنا ہے ہم کو، اور ہمیں ایسی جگہ جا کر اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ جو جگہ ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پخانہ اور پیشاب کی جو جگہ ہوتی ہے یہ شیطان کا اڈا ہے، یہاں جانے سے پہلے اللہ کی پناہ ضرور حاصل کر لیں۔ یہاں پر دو باتیں جو بیان کی گئی ہیں، من الخبث والخبائث، یعنی دونوں جن اور جنی دونوں وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ خبثی اور خبائث بہت ہی جن کی ایک جو نر و مادہ ہے یہ وہاں پر اس جگہ پر موجود ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اندر داخل ہونے سے پہلے، اس مقام پر پہنچنے سے پہلے، دروازہ کھولتے ہی سب سے پہلے بایاں پیر اندر کرنا ہے، اور کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ ہم سب کو یہ دعا یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم شیطان جن سے اور شیطان جنی سے محفوظ رہیں۔ آج ہمارے اندر یہ علم نہیں ہے، اس طرح سے ہم لوگ جنوں کے شکار ہو جاتے ہیں، جن ہم پر سوار ہو جاتے ہیں اور ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت الخلاء جائیں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آگے رہنمائی کی ہے
سنن ابو داود میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قضاء حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو عموماً اپنا کپڑا ایک دم سے اٹھا نہیں لیتے تھے، جب بیٹھنے کے قریب ہوتے تھے جب آپ اپنا کپڑا اوپر اٹھاتے تھے۔ تو اس سے جو رہنمائی ملی، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی حیا دار ہے، اور اللہ سے حیا کرنی چاہیے، ہمیں شرم کرنی چاہیے، اس لیے قریب پہنچنے کے بعد ہی اپنا کپڑا اٹھائے اور سمیٹے، جا کر فوراً ہی اپنے آپ کو کپڑے کو اٹھانے دے اور بڑھانا نہ ہو جائے۔ تو یہ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آگے رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمیں قبلے کا جو رخ ہے اس پر بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو رخ قبلے کی طرف نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی پیٹھ ہماری قبلے کی طرف ہو۔ ہمارے بہت سے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں جہاں صحرا میں یا کہیں کھیت کھلیان میں جب کہوں پخانہ پیشاب کرتے ہیں اس پر توجہ نہیں دیتے کہ ان کا رخ کدھر ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کی جانکاری نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں شام گیا اور شام میں ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو بیت الخلا تھے وہ زیادہ تر ان کا رخ جو تھا وہ قبلے کی طرف تھا، لیکن ہم لوگوں نے اپنا رخ قبلے کی طرف نہیں کیا، ہم اس طرف سے اپنا رخ دوسری طرف کر دیتے۔ نہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور نہ ہی پیٹھ ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں بہت سے لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے جو بیت الخلا بنائے جاتے ہیں ان کے رخ بھی بہت سی جگہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس پر دھیان رکھنا چاہیے کہ قبلے کی طرف ہمیں نہ منہ کرنا ہے اور نہ پیٹھ کرنا ہے۔ آگے امام جوزی رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کو بہت سی جگہ پر کرنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، آپ جب توجہ کے ساتھ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی پیڑ کے نیچے آپ پخانہ پیشاب مت کریں۔ آگے بیان کرتے ہیں کوئی سوراخ ہو اس سوراخ کے اندر بھی پخانہ پیشاب نہ کریں، اور اسی طرح آگے بیان کرتے ہیں کوئی راستہ ہے آنے جانے کا، راستے میں بھی آپ کو پخانہ پیشاب نہیں کرنا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں اسی طرح سے آج تو ہمارے زمانے کے اندر وہ سسٹم ختم ہو رہا ہے، لیکن بیان کیا گیا پنگھٹ جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں ایسی جگہ پر بھی آپ پیخانہ اور پیشاب مت کریں، وہاں سے ہٹ کر کریں۔ اور آگے بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح سے نہانے کی کوئی جگہ ہے وہاں پر بھی پیخانہ پیشاب ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی راستہ اگر ہے، کوئی راستے میں کچھ لوگوں کا بیٹھتا ہے جہاں پر اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس جگہ پر بھی ہمیں پخانہ اور پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مسجد کے آس پاس مسجد سے ہٹ کر ہی پخانہ پیشاب کیا جائے۔ اسی طرح سے بہت سی محترم جگہیں جو ہیں وہاں سے پخانہ پیشاب ہی نہیں بلکہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایسی جگہ پر ہمیں بلغم کو بھی نہیں تھوکنا چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز ایسی جگہ پر نہیں ڈالنی چاہیے جس سے لوگوں کو کراہت ہو۔ جیسا کہ آج دیکھتے ہیں آپ لوگ گٹکا کھاتے ہیں اور جہاں ان کو سمجھ میں آتی وہاں تھوک دیتے ہیں، یہ بھی نہیں توجہ دیتے ہیں کہ اس جگہ پہ لوگوں کو آنا جانا ہے، کسی کو کراہیت ہوگی، کسی کو تکلیف ہوگی، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ تھوک دیتے ہیں، مسجد کے دروازے پر تھوک دیتے ہیں، اور اس طرح سے بہت سی ایسی جگہ سے جہاں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب چیز کرنے سے منع فرمایا ہے، وہاں پر تھوک اور اس طرح کا بلغم وغیرہ بھی ہمیں نہیں پھینکنا چاہیے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو رہنمائی فرمائی ہے ہماری، وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت ہمیں کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج جو دور چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جب پخانہ پیشاب کے لیے جا کر بیٹھتے ہیں اسی وقت موبائل نکالتے ہیں اور کتنی دیر تک باتیں کرا کرتے ہیں۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے وقت کسی نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، تب کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے،
لیکن ایسے وقت پر سلام کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا. جیسا کہ علماء آگے بیان کرتے ہیں کہ پخانہ پیشاب کرتے وقت اگر چھینک آتی ہے اور چھینک آنے کے بعد آپ کو الحمدللہ دل میں کہنا ہے، نہ زبان کا حرکت دینا، بغیر زبان کو حرکت دیا آپ دل میں الحمدللہ کہہ سکتے ہیں. آگے علماء بیان کرتے ہیں کہ پخانہ پیشاب کرتے وقت اذان ہو تو اذان کا بھی جواب نہیں دینا، سلام ہو تو سلام کا بھی جواب نہیں دینا، کسی طرح کی کوئی بات چیت اس وقت منع کر دیا گیا. تو ہمیں اس چیز کا پورا دھیان رکھنا چاہیے. بہت سے بھائی ہمارے ہیں یا عورتیں ہیں، یہ موبائل جو سے سسٹم شروع ہوا ہے، تو یہ قضاء حاجت کے وقت کس طرح موبائل پر لوگ بات کرتے ہیں، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. آگے امام جوزی رحم اللہ جو ہماری رہنمائی کے لیے احکام النساء یہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے آگے بیان کیا ہے کہ 2 لفظوں کا استعمال کیا ہے. ایک ہے استنجا اور ایک استجمار. یہ عربی کے 2 الفاظ ہیں. علماء کہتے ہیں استنجا اس کو کہتے ہیں جو پخانہ پیشاب کرنے کے بعد جو چیز اس جگہ کو پانی سے دھوئے جائے اس کو استنجا کہتے ہیں. اور استجمار اس کو کہتے ہیں کہ پخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد پانی نہ ملنے کے پر ہمیں مٹی سے اس کو صاف کرنا یا کسی کپڑے سے صاف کرنا یا جو آج کل ٹیشو پیپر ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور ایسا پیپر ہونا چاہیے جو پانی اور وہ چیز اپنے اندر جذب کر لے. ایسی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں. ایسی چکنی کوئی چیز نہ استعمال کریں جو ہماری گندگی کو ختم کرنے کے علاوہ اور بڑھا دے. تو اس طرح سے ہمیں جو رہنمائی کی گئی ہے آگے فرماتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ استنجے کے لیے جو مٹی کے ڈھیلے لیے جائیں وہ کم از کم 3 ہونا چاہیے. 3 ڈھیلوں سے ہمیں استنجا کرنا ہے. اگر 3 ڈھیلوں سے ہمارا استنجا مکمل نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں یہ تعداد علماء بیان کرتے ہیں کہ بڑھا دینی چاہیے. لیکن خیال رہے کہ 3 کے بعد 4 نہ ہونے پائے، سیدھے 5 ہو، یعنی وتر ہونا چاہیے، پھٹ کر 5 ہو جائیں، 7 ہو جائیں. یہ پانی نہ ملنے پر ہمیں ڈھیلے سے یا پیپر سے یا کپڑے سے ان کی تعداد ہمیں پھٹ کر ہی رکھنی ہے، جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں. اور آگے بیان کرتے ہیں کہ استنجا کے لیے آپ کوئی لید وغیرہ نہ استعمال کریں کیونکہ وہ نجس ہوتی ہے، اس سے آپ استنجا نہیں کریں گے. تو یہ جو ہمارے لیے رہنمائی کی گئی ہے کہ بیت الخلاء کے اندر جاتے وقت ہمیں دعا پڑھنی ہے اور نکلنے کے بھی وقت، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تھے تو وہاں پر بھی دعا ہے. آپ غفرانکا چھوٹا سا لفظ ہے، بیت الخلاء سے جب باہر آئیں تو آپ کو اب بایاں پیر باہر نہیں نکالنا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نکلنے کے وقت داہنے پیر کو آپ باہر نکالیں گے اور اسی وقت آپ پڑھیں گے غفران. تو یہ جو دعائیں ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد رکھنی چاہیے. ہر روز مرہ ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہم مصیبتوں میں گھر جائیں گے، جن ہمیں تکلیف دیں گے. اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ آج جن اور جنیوں کو لوگ دیکھ رہے کس طرح پریشان کر رہے ہیں. زیادہ تر لوگ اس میں گھرے ہوئے ہیں اور مصیبتوں میں پریشان ہیں. امام جوزی رحم اللہ آگے بیان کرتے ہیں وضو کے بارے میں کہ وضو کا بیان جو انہوں نے کیا ہے کہ وضو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے 3 بار ہاتھ دھوئے جائیں، اس کے بعد 3 بار کلی کی جائے، اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالا جائے، 3 بار چہرے کو دھو جائے، کوہنی سمیت اور پیر کو بھی دھویا جائے. لیکن ایک یہاں پر مسح کا جو بیان کیا ہے امام جوزی رحم اللہ نے کہ مسح کا جو طریقہ ہے انہوں نے جو طریقہ بنا کہ ایک ہاتھ سیدھے پیچھے لے جائیں اور واپس لا کے وہاں پر روک دیں. یہ تو عام لوگ سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. لیکن ہماری بہنوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی ہے
وہ کس طرح مسا کرنا ہے، آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں، تاکہ عورتیں، بہت سی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے بہت بڑے بال ہوتے ہیں اور اس طرح سے باندھ لیتی ہیں کہ اگر وہ مسا ایسا کریں گی تو ان کے بال بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ اس طرح سے کئی بار، دن میں 5 بار کریں گی تو ان کا ظاہر بات ہے اس میں تمام وقت ضائع ہوگا۔ آئیے ایک حدیث کو لیتے ہیں جو سنن ابو داؤد کے اندر ہے اور مسند احمد کے اندر ہے، اور یہ روایت ایک صحابیہ ہیں ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد جو مسا کیا، اس مسے کو عورتیں اور ہمارے جو بھی بھائی ہیں جن کے بڑے بال لگتے ہیں، بال نہ خراب ہوں، تو کس طرح وضو کرنا ہے؟ تو ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پانی لے کر یہاں پر ایسے کر لیا، پھر ایسے کر لیا، پھر ایسے کر لیا، تاکہ بال ہمارے خراب نہ ہو۔ یہ ایک روایت جو آئی ہمارے عورتوں کے لیے، ہمارے بہنوں کے لیے بہت ہی ان کے لیے قیمتی رہی۔ اگر بال کے نہ خراب ہو رہے ہوں تو اس طرح وہ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے حالانکہ باتیں تو بہت سی بتانے کے لیے، اور اس کتاب کو ہم نے اسی لیے چنا ہے کہ آپ کو اس میں سے بہت سی باتیں ہم آپ کے سامنے ایسی رکھیں گے جو ہمارے بہت سے بھائی جانتے ہیں اور بہت سے نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں ان کے لیے بھی تازہ ہو جائے گی۔ ہم آگے انشاءاللہ اور بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، وقت کی کمی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے جو باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، دیکھیے باتیں پہنچانے کا سسٹم جو اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ باتیں اپنے رسول کو بتا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں اپنے صحابہ کو بتا دی، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باتیں تابعین کو بتائیں، اور تابعین نے تابعین کو بتائیں۔ اس طرح سے جو سلسلہ شروع ہوا یہ قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو ہمارے بھائیوں سے یہ گزارش ہے، جو دین اسلام کی سچی باتیں آپ تک پہنچے تو وہ آپ اپنے تک رکھے، سیمت نہیں، آگے نسل در نسل لوگوں کو بتاتے رہیں۔ آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچتی رہیں گی، وہ اجر آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیاری پیاری سنتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔